بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اختتام کی طرف ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر دے، ہمارے اوپر اپنا رحم و کرم فرما دے، پوری امت پہ اپنا رحم فرما دے، فضل فرما دے۔ ناظرین و سامعین، اس وقت سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ الاقصیٰ کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے، ہر سال مقبوضہ کشمیر میں اور فلسطین میں مظالم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بے گناہ بچوں کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ اسرائیلی غاصب فوجیوں اور ہندوستانی غاصب درندوں کا نشانہ بنتی ہیں۔ کبھی درگاہ حضرت بل پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی مسجدوں سے نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور یہی صورتحال فلسطین میں ہے۔ 3 روز قبل جب مسلمان مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے، تراویح ادا کر رہے تھے، اس وقت اسرائیلی فورسز مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئیں اور انہوں نے بچوں، بوڑھوں، عورتوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی وہ ساری کائنات کے سامنے ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ ہر سال رمضان میں ہوتا ہے۔ ہم ہر سال اس پر احتجاج کرتے ہیں، ہم ہر سال اس پر بولتے ہیں، لیکن عملی طور پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، ایک طرف OIC کی قراردادیں موجود ہیں، ہو کچھ نہیں رہا۔ اس بربریت کے خلاف سب سے پہلی آواز مملکت سعودی عرب سے آئی، اور اس کے بعد پاکستان، اردن، باقی پوری عالم اسلام، اسلامی تعاون تنظیم سب بولے ہیں۔ لیکن کیا خالی بیانات کافی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تعاون تنظیم کو کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پہ اب اپنا عملی اقدامات کے حوالے سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسرائیلی مظالم جو ہیں اور ہندوستانی ظلم و ستم جو ہے وہ ایک ہی ڈگر پر ہے۔ جس طرح یہودیوں کی آبادکاری فلسطینیوں کی زمینوں پر اسرائیل کر رہا ہے، اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے باہر سے لا کے ہندوؤں کو اور ذاتوں کے لوگوں کو مقبوضہ کشمیر میں آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عالمی دنیا تماشا دیکھتی ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا بھی کوئی حق ہے۔ یورپی ممالک میں، امریکہ، برطانیہ میں اگر کسی جانور کو کوئی نقصان پہنچا دے تو اس کے اوپر تو بہت بات ہوتی ہے، لیکن یہاں جو انسان ہیں، یہاں جو مائیں ہیں، یہاں جو بہنیں ہیں، یہاں جو بیٹیاں ہیں، ان کا کوئی ان کا حق نہیں ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے لیے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ خالی احتجاج جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک حد تک، لیکن عملی اقدام کرنے چاہیے، دنیا کو اس پہ بات کرنی چاہیے۔ عالمی امن قائم تبھی ہوگا جب کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا، اور ہم اپنے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ الاقصیٰ کی بے حرمتی، الاقصیٰ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو اتارا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تمام انبیاء کو اتارا، اور ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے الاقصیٰ میں اللہ تبارک و تعالی نے پہنچایا اور ان سے امامت کروائی۔ اسی لیے ہمارے نبی سید الانبیاء اور امام الانبیاء ہیں، اور آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ امام ہیں، امام کے بعد تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے الاقصیٰ میں نبیوں کی امامت کا اعزاز اس امت کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ الاقصیٰ سے ہماری جذباتی وابستگی ہے۔ فلسطینی ہمارے مسلمان کلمہ گو بھائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے
کہ آج ہم مال و زر کی ہوس میں، اپنے مناصب کے ہوس میں، اپنے عہدوں اور منصبوں کی ہوس میں اس ظلم و ستم کے حوالے سے یا خاموشی اختیار کرتے ہیں، یا ایسا موقف جس سے کوئی بولے ہی نہ، جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے، وزیر اعظم پاکستان نے، پاکستان کی پوری عوام نے اس پہ بھرپور احتجاج کیا ہے۔ لیکن ناظرین، رمضان کے اس مہینے میں میرا آج آپ سے ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو ہر انسان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ 1.5 ارب سے زائد مسلمان الاقصی کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن معاملہ حل نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہماری دعاؤں میں اخلاص نہیں ہے، ہماری دعاؤں میں تڑپ نہیں ہے۔ اجنبیت والی دعا اس پہ بھی اللہ عطا کر دیتا ہے، لیکن اپنوں والی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہر مسلمان 2 نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے صلاۃ الحاجہ کے یہ دعا کرے کہ اے مالک الملک، بہت ہو گئی، کتنا خون بہہ گیا ہے، کتنی بیٹیاں ذبح ہوئی ہیں، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئی ہیں، گھر قبرستان بن گئے ہیں، نہ عالمی دنیا توجہ کرتی ہے، نہ اپنے نہ بیگانے۔ اے رب، اے مالک الملک، اے ستار العیوب و غفار الذنوب، اے رحمان و رحیم، اے قادر و قدیر، مہربانی فرما، اب ان مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کی مدد فرما دے۔ اس کے ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اسی سے مانگنا ہے اور اسی سے ہی ملے گا انشاءاللہ۔ وہ دن آئے گا جب ہم جائیں گے اور الاقصی میں 2 نفل ادا کریں گے۔ وہ دن آئے گا جب الاقصی کو آزادی ملے گی۔ پاکستان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، وقتاً فوقتاً بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن پاکستانی ریاست کی پالیسی بڑی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کرنے۔ ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک پراپوگنڈا مہم چلائی گئی، یہ ہر دور میں چلتی ہے کہ جی پاکستان نے تجارتی تعلقات قائم کر لیے، جس کی وزیر اعظم صاحب نے بھی وضاحت کی، اور پارلیمان میں بھی وضاحت ہوئی، اور وزراء نے بھی وضاحت کی، وزارت خارجہ نے بھی وضاحت کی کہ بھائی کیا تعلق ہے پاکستان سے؟ اگر کوئی شخص جو ایک یہودی ہے وہ سامان کسی اور ملک میں لے جاتا ہے اور اس ملک سے وہ سامان اسرائیل بھیجتا ہے، تو یہاں سے تو اس ملک میں سامان گیا ہے، نہ پاکستان کی وزارت تجارت کا کوئی تعلق ہے، نہ وزارت خارجہ کا کوئی تعلق ہے۔ کس طرح؟ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے، اور یہ موقف ہمیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا ہے۔ پاکستان اسرائیل سے تعلق کا سوچ بھی نہیں سکتا جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہو جاتا۔ دوسری بات ناظرین، کشمیر، گزشتہ روز ہمارے سپہ سالار جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں، انہوں نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا، اور انہوں نے پاکستان کے اس موقف کو جو پاکستان کا روز اول سے کشمیر کے حوالے سے ہے اس کو دہرایا۔ کہا کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ کشمیر بھی ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، لیکن بعض لوگ صرف اپنی سیاست کے لیے یا پراپوگنڈے کے لیے، منفی پراپوگنڈے کے لیے کشمیر کا نام استعمال کر کے پاکستان اور کشمیری قوم کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو، ریاست کا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ کشمیر کو کیسے اگنور کر سکتا ہے؟
پاکستان کی فوج، پاکستان کی قوم اپنے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ سپہ سالار قوم نے جس عزم کا عہد کیا، وعدہ کیا، اس کو دہرایا، اعادہ کیا، وہ موجودہ حالات میں پوری قوم کے ان جذبات کی اور احساسات کی ترجمانی ہے جو کشمیر کے حوالے سے ہے، اور یہ پاکستان کی ریاست کا موقف ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، تھوڑا سا ملک کے جو موجودہ حالات ہیں ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے بعد کسی بھی ریاست میں عدلیہ جو ہے وہ ہوتی ہے انصاف کا دروازہ۔ ہماری تاریخ عدلیہ کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ شاندار نہیں ہے۔ آج بھی لاکھوں کیس عدالتوں میں ایسے ہیں جو پیشیاں ہی پڑتی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ کچہری جائیں، آپ عدالت میں جائیں، بغیر پیسے کے کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جو موجودہ ہم دیکھتے ہیں سال، اس میں جس انداز سے سیاسی مقدمات کی طرف عدالتوں کی توجہ ہوئی، اس سے کتنے لوگوں کو مسئلے پیدا ہوئے۔ اگر کسی کی ضمانت ہے، اس کی ضمانت نہیں ہو سکی، کسی کی رہائی ہے، اس کی رہائی نہیں ہو سکی۔ ہم نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ سیاسی مقدمات کے لیے علیحدہ وقت رکھ لیں محترم چیف جسٹس صاحب۔ اب یہ پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے فیصلہ آیا، جس پہ بہت کچھ آپ نے دیکھا، پارلیمان میں بھی کہا گیا، وفاقی کابینہ میں بھی کہا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس طرح کے انتخابات ملک کے اندر کوئی امن لا سکیں گے، استحکام لا سکیں گے؟ ایسا نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ جو بھی ہارے گا وہ کہے گا دھاندلی ہوئی ہے۔ پھر آگے قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں، اگر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں انتخابات ہوں گے تو جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں اس میں غیر جانبدار حکومت تو ہوگی نہیں۔ کوئی بھی جیت جائے، جو ہارنے والا ہوگا وہ تسلیم نہیں کرے گا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے بیٹھ کے بات کی جائے، ایک ٹیبل پہ ساری قوتیں بیٹھے اور پاکستان کو اس بحران سے نکالے، یا پھر چیف جسٹس صاحب ان سارے امور کے اوپر سب کو بلا لیں، عدلیہ کے بھی سارے لوگ بیٹھے، اور یہ تاثر جو سامنے آ گیا کہ عدلیہ میں اتنی بڑی تقسیم ہے، یہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک دن ایک جج صاحب فیصلہ دیں گے، دوسرے دن دوسرے اس کو انڈو کر دیں گے۔ یہ عجیب سی لڑائی شروع ہو گئی۔ مجھے پچھلے دنوں ایک نوجوان ملا جو بڑی باہر سے پڑھ کے آیا، اس نے وکالت کی، اور اس نے کہا میں نے بڑے شوق سے وکیل بنا ہوں، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میں غمزدہ ہوں۔ اس سے باہر نکلنے کے لیے راستہ بنایا جائے، ضد انا ہٹ درمی، اس سے نقصان ہو رہا ہے ملک کا، ملک کو اس نقصان سے بچایا جائے۔ ناظرین، آخر میں گزارش کروں گا، میں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے نہیں جا رہا، نہ پاکستان کو انشاءاللہ ڈیفالٹ ہونے دیں گے ہمارے دوست ممالک۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی میں تو کوئی ماہر نہیں ہوں جو فنانس کا، لیکن الحمدللہ ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ مملکت سعودی عرب جو ہمارے لیے بہت ہی محترم ہے، وہاں ہمارے مقدسات ہیں، اس نے $2 ارب کا پاکستان کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا ہے، اور آئی ایم ایف نے اس کے بارے میں تصدیق بھی کر دی ہے۔ حقیقتاً پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں
وہ قابل فخر ہیں، ہمارے مقدسات وہاں ہیں، ارض حرمین شریفین مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے۔ اور اس وقت جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات ہوئے، اس سے مسلم امہ کو تقویت مل رہی ہے۔ پاکستان اس پر بہت خوش ہے اور اس پر ہم تحسین کر رہے ہیں۔ بلا شبہ اس ساری صورتحال میں مسلم امہ کے لیے ایک بہترین جو نوید ملی ہے وہ ایران اور سعودی عرب کے جو ہے مذاکرات ہیں، اور اس میں جو کردار چین نے ادا کیا ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا پڑوسی ہے چین، ہمیں اس پہ بھی فخر ہے، اور انشاءاللہ یہ تعلقات جب مزید مضبوط ہوں گے، اس سے امہ مضبوط ہوگی، معاشی اور اقتصادی طور پہ ہم مضبوط ہوں گے مسلمان جو ہیں اور یہ خطے کے ممالک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے عرض کروں کہ بِإِذْنِ اللَّهِ تبارک و تعالی، میرے اللہ نے چاہا اور اللہ کو منظور ہوا تو اس اتحاد کے نتیجے میں مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کے لیے بھی انشاءاللہ وہ راہ نکلے گی جس سے ان کو ان کا حق ملے گا اور ان پہ ظلم و ستم کا سلسلہ بند ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔